اور مسلم لیگ کے رہنما کے دستخط موجود ہے اور یہ بات طے ہو چکا ہے. یہ وفاقی حکومت پاکستان کا پالیسی ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی نیا کنال نہیں بنے گا. یہ جمہوری جدوجہد کی پرامن جدوجہد کی کامیابی ہے. یہ آپ کا کامیابی ہے اور یہ ممکن نہیں ہوتا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے میدان میں نہیں ہوتے. میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ کل طے کیا ہوا کہ federal government has decided that no new canals will be built without mutual understanding from the Council of Common Interest. مطلب وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی نیا نہر سندھو دریا سے نہیں بنایا جائے گا جب تک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں باہمی رضامندی نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جہاں سارے صوبے کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، وفاق کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس معاہدہ سے پہلے اکثریت کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ نیا کنال آپ کی مرضی کے بغیر بنے. مگر آج ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، کہ آپ کے جذبات کو دیکھ کے، آپ کے اعتراضات کو سن کے اب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو اکثریتی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، دونوں نے یہ طے کر چکے ہیں کہ کوئی نیا کنال آپ کی مرضی کے بغیر نہیں بنے گا. It has been decided that the government of Pakistan will not move forward until consensus is reached among all provinces. مطلب تمام صوبے کو ماننا پڑے گا ورنہ کنال نہیں بنے گا. اس میں یہ بھی وزیر اعظم صاحب اور ان کی حکومت نے یہ مان چکے ہیں کہ یہ آپ تمام صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر کے کنسنسس بنا کے جو پاکستان میں زرعی شعبے میں مسئلے ہیں، پانی کا کمی ہے، ان مسائل حل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے. اس معاہدہ میں وزیر اعظم صاحب نے اور وفاقی حکومت نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ پانی کے حقوق کے مطابق تمام صوبے کے جو حق ہے وہ واٹر ایکٹ 1991 میں اور واٹر پالیسی 2018 میں کنسنسس موجود ہے. تو نہ واٹر ایکٹ کا خلاف ورزی کیا جائے گا، نہ آپ کا یہ کنال بنے گا. آخر میں اسلامیہ میں لکھا ہے کہ واٹر
is one of the most precious commodities, and the makers of the Constitution recognize this, mandating all water disputes to be resolved amicably through consensus, and concerns of any province shall be addressed through due diligence amongst all stakeholders. آخری اور سب سے اہم بات، وفاقی حکومت یہ مان چکے ہیں اور ہمارے معاہدہ میں جو آخری پیراگراف ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ a meeting of the Council of Common Interest shall be convened immediately, wherein the Pakistan People's Party and Muslim League Nawaz representatives shall endorse the above mentioned federal government policy, and any such proposal will be sent back to the relevant ministry in order to develop consensus. مطلب کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو آپ کا آئینی حق ہے، اس فورم کو 9-10 مہینے نہیں بلایا گیا، وہ میٹنگ بلایا جائے گا اور اس میٹنگ میں آپ کا نمائندہ بیٹھا ہوگا. جو ہم نے پہلے سے سندھ حکومت نے جولائی سے جو اعتراضات بھیجے ہیں کہ پانی کے حوالے سے جو آپ نے اس منصوبے کے لیے پانی کا ارسا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اس کا ہمارا اعتراض کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں موجود ہے. وزیر اعظم صاحب، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بات طے ہو چکا ہے کہ جو منصوبے پہ اتفاق رائے نہیں ہے ان منصوبے کو واپس بھیجا جائے گا، ختم کیا جائے گا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو، باہمی رضامندی نہ ہو اور اتفاق رائے نہ ہو. یہ میٹنگ اب انشاءاللہ تعالی آج وفاقی حکومت نے سی سی آئی کی اجلاس کی نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے اور 2 تاریخ کو 2 مئی کو انشاءاللہ تعالی آپ کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی اجلاس ہوگا اور اس مسئلہ کو ہم انشاءاللہ تعالی ختم کر دیں گے. ساتھیوں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم سندھو کو بچائیں گے. ہم نے کہا تھا کہ ہم نکلے ہیں سندھو کو بچانے کے لیے اور ان خدشات سے، ان خطرات سے ہم نے تو بچا دیا ہے. یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ سندھ کا کامیابی ہے، یہ پاکستان کا کامیابی ہے. مگر ساتھ ساتھ آپ کا سندھو پہ ایک اور حملہ ہوا ہے. اس دفعہ بھارت کی طرف سے سندھو پہ حملہ ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ تھا. ہم سب نے اس دہشت گردی کا واقعہ کا مذمت کی. ہم نے کہا کہ دہشت گردی کے متاثر تو پاکستان بھی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ بھی پاکستان کے عوام کر رہے ہیں، تو ہم اتنا ہی مذمت کرتے ہیں جو دہشت گردی کا واقعہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا. مگر بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے. بھارت نے اپنا کمزوریاں چھپانے کے لیے، اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے مودی نے پاکستان کو جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگائے ہیں کہ یہ اس دہشت گردی کے واقعہ کے پیچھے ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ ان کا یک طرفہ فیصلہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو معاہدہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان،
جس کے تحت بھارت یہ مان چکا کہ سندھو آپ کا ہے، سندھو پاکستان کا ہے۔ مودی نے اور ان کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اب وہ یہ معاہدہ نہیں مانتے، اور میں سکھر میں اسی سندھو دریا کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا۔ یا اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک دن تو اٹھ جائے اور یہ فیصلہ کرے کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے ہیں۔ نہ بین الاقوامی سطح پہ یہ مانا جائے گا، نہ پاکستان کے عوام یہ مانیں گے، اور آپ کے اپنے بھارت کے عوام بھی یہ ظلم ہمارا سندھو کے خلاف برداشت نہیں کریں گے۔ اسی سندھو نہر کی وجہ سے، اسی دریا کی وجہ سے ہمارے ہاں ہزاروں سال سے ہمارا انڈس ویلی سیولائزیشن کی بنیاد رکھی۔ مودی جہاں بھی جاتا ہے وہ آپ کی انڈس ویلی سیولائزیشن کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ہزاروں سال کی اس سیولائزیشن کے وارث ہیں۔ اس سیولائزیشن تو پاکستان میں ہمارے لارکانوں میں موہنجو داڑو اس کا نشانی ہے، ہم اس کا وارث ہے، ہم اس دریا کے وارث ہے، محافظ ہے، اور اس کا تحفظ کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے پاکستان کے شہروں میں، گلیوں میں، ایوانوں میں ہمارا سندھو کے آواز اٹھائے اور وفاقی حکومت کو قائل کیا کہ وہ